ہیلتھ کیئر. انڈس ہاسپٹل کا پیراڈائم کیا ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ ہم صرف کیور کرنے میں، صرف مرض کا علاج کرنے میں بلیو نہیں کرتے. ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم ہیل کرنے میں بلیو کرتے ہیں، اور ہیل کرنے کے لیے صرف کلینک کا ہونا، مشین کا ہونا، دوا کا ہونا کافی نہیں ہے. ہیل کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور چاہے ہیلو، تم لوگوں نے میری آواز دبانے کی کوشش کی، میں ناکام بنا دوں گی. اور ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے چاہے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے، اور ہیلتھ آن ویلز کا مطلب مجھے نہیں پتا آپ کتنا اس سے، تصویریں تو تھیں، آپ کتنا اندازہ لگا پائے، بٹ آپ نے کنٹینرز دیکھے ہوں گے، جو یہ جہاز پہ کنٹینرز آتے ہیں، یہ ان میں ہسپتال بنائے جاتے ہیں جو گاڑیوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور پھر وہ بہت دور دور جاتے ہیں. ہماری بوٹ کلینک جہاں سڑک نہیں ہے وہاں وہ بھی پورا ہسپتال ہے. لیکن وہ صرف ہسپتال نہیں ہے، صرف دوا مشین نہیں ہے. وہاں لیب بھی ہے، وہاں فارمیسی بھی ہے، وہاں سے کہیں باہر نہیں جاتا پیشنٹ. اگر بلڈ کی ضرورت ہے تو وہ بھی پہنچ جائے گا اسے. اسی طرح ہمارے ہاسپٹل بلڈنگز بھی ہیں، چاہے چھوٹے ہاسپٹلس ہیں چاہے بڑے ہاسپٹلس ہیں. نو ہاسپٹل، نو فیسلٹی از وداؤٹ مینٹل ہیلتھ کیئر ورکرز. ہر جگہ جہاں جسم کا علاج ہوگا وہاں دل اور دماغ اور روح کا علاج بھی ہوگا جتنا ممکن ہے. میں انکالوجی پیٹس میں کرتی ہوں والنٹیئر کراچی میں، کیونکہ میں کراچی میں رہتی ہوں، اور وہاں میرا بہت وقت بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ گزرتا ہے. اور جو میں دیکھتی ہوں وہ میں بہت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مشکل ہوگا، میرے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ. لیکن اگر میں آپ کو اندازاً بتا سکوں تو ایسی جگہوں سے لوگ آتے ہیں، ایسے علاقوں سے جنہوں نے کبھی بڑا شہر نہیں دیکھا ہوتا، جنہوں نے کبھی بسیں نہیں دیکھی ہوتی، روڈ نہیں کراس کرنی آتی. ان کو نہیں پتہ اس ہسپتال میں ہم پہنچ گئے اب کیا کرنا ہے آگے. اور یہ خواتین ہیں جو کسی طرح بلوچستان سے، انٹیریئر سندھ سے، ساؤتھ پنجاب سے کسی طرح اپنے بچوں کو لے کر پہنچ گئی ہیں ہسپتال. کسی نے پہنچا دیا ہے. انہوں نے کوئی دنیا نہیں دیکھی، انہیں زبان نہیں آتی، انہیں ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کے لیے بس یہ ایک امید ہے، کسی نے ان سے کہا ہے انڈس پہنچ جاؤ کچھ ہو جائے گا. میں او پی ڈی میں ایک دن تھی تو عائشہ، ایک بچی ہیں 2.5 سال کی ہوں گی، وہ اپنی امی کی گود میں بیٹھی تھی، ان کی کیمو لگی ہوئی تھی، اور پتلی دبلی سی، بہت پیاری سی. تو کسی دن ہمارے بہت سارے دوست آتے ہیں اور والنٹیئرز بھی آتے ہیں، وہ تحائف بھی بچوں کو دیتے ہیں، جو چھوٹی گفٹس ہوتے ہیں ان کے لیے. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ہار پہنا ہوا تھا، اس میں چھوٹے بڑے بیڈس تھے، اس میں ایک نیچے ٹیڈی بیئر لگا ہوا تھا. میں نے کہا ارے کتنا اچھا ہے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ ان کی امی نے کہا عائشہ نام ہے ان کا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا عائشہ کتنا اچھا تم نے ہار پہنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت، تم کتنی اچھی لگ رہی ہو. تو اس کی امی نے کہا کہ یہ دیکھ نہیں سکتی. تو میں نے کہا کہ اچھا، سٹپٹا جاتا ہے آدمی، کیونکہ آپ تو بالکل نارمل اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں، ایک بیٹ بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، کتنے اچھے موتی، ہاتھ لگا کے دیکھو، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اور یہ نیچے کیا ہے، بھالو بنا ہے، بھالو. تو وہ مسکرائی، میرے دل پہ چھپی ہوئی ہے اس کی وہ مسکراہٹ. اور میں نے اسے پیار کیا تو اس نے اپنا پورا گال ایسے، پورا چہرہ میرے ہاتھ کے اندر ایسے لین کیا، جیسے کیا آس ہے اس کو مجھ سے، کیا چاہتی ہے وہ. تھکی ہوئی تھی اس کی ماں، جانے وہ کہاں سے آئے تھے، کیا سوچتے تھے، دن رات اپنی 2.5 سال کی بچی کو گود میں لے کے بیٹھے رہتے تھے. اور وہ اف بھی نہیں کرتی تھی. وہ بچی ایسی کمال کی بچی تھی، وہ اف نہیں کرتی تھی.
کیمو لگنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے انسان کے جسم کا، وہ اس کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی. اور جب بھی اس سے ملو مسکراتی تھی. آواز سن کے پہچان جاتے ہیں ایسے بچے، جلدی یاد ہو جاتی ہیں ان کو آوازیں. جب میں کہتی ہوں ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں ہم، یہ لوگ جو باہر شہروں سے آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جن کے اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ اگر ان کو یہاں رکنا پڑے تو وہ کیا کریں گے. سو ایک ہاسٹل بنایا گیا، رہائش گاہ بنائی گئی جہاں پہ یہ مریض رہ سکتے ہیں اپنے اٹینڈنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ. مدینہ منزل کہتے ہیں ہم اس کو. وہاں وہ رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. وہ آتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، اگر ان کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ وہاں رہتے ہیں. اور وہاں ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کی دیکھ بھال، ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ. ایوری تھنگ، ناٹ اے سنگل پینی از چارج. ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں، لیکن پیڈز میں خاص طور پہ ایک بہت بہت فعال ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے سائیکو سوشل ڈپارٹمنٹ، جہاں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور نہ صرف پیشنٹس کے لیے جو بچے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے والدین کی